چیپٹر نمبر 7 سدن سروں کے لیے گلاب سنگھ کا انعام۔ گلاب سنگھ جب سدنوتی میں سدن سرداروں کی زندہ کھالیں کھنچوانے اور مرد و زن کے قتل و عام میں مصروف تھا تو اس نے ڈوگرا فوجیوں کے لیے 5 روپے فی سدن سر نقد انعام کا اعلان کیا کہ جو فوجی ایک سر لائے گا اس کو 5 روپے سکہ نانک شاہی اعلیٰ کرنسی نقد انعام کے طور پہ دیا جائے گا۔ اس وقت سپاہی کی تنخواہ 6 سے 8 روپے ماہوار تھی، وہ بھی سال بعد ملتی تھی، جبکہ 5 روپے فی سر فوراً ہی ملنا شروع ہو گئے، تو ایک ایک سپاہی درجنوں سر لا کر انعام حاصل کرنے لگا۔ گلاب سنگھ نے سروں کے بدلے روپوں کی بوریوں کے منہ کھول دیے۔ اس نے اس مقصد کے لیے باقاعدہ ملازم تعینات کیے جو سر دیکھ کر انعام دیتے تھے۔ سلیترا آج جس جگہ پلندری ڈگری کالج قائم ہے، اس جگہ پر میدان میں لوگوں کے سر جمع ہونا شروع ہوئے۔ بربریت کی انتہا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ میدان سروں سے بھر گیا، تو بعض سپاہیوں کو سدن سروں کو رسیوں میں پرو کر درختوں کے ساتھ لٹکانے کے کام پر مامور کر دیا گیا۔ انعام کی لالچ میں ڈوگرا فوجیوں نے کئی غیر سدن لوگوں کے سر بھی تن سے جدا کر دیے۔ صفاقی کی انتہا ہے، اس دوران ڈوگرا نے عورتوں اور بچیوں کو گرفتار کر کے پلندری کے مقام پر جمع کیا۔ 5 سے 7 ہزار خواتین کو پلندری کے مقام پر قید کر دیا گیا۔ بھوک اور پیاس سے 1500 کے قریب پلندری ہی میں شہید ہو گئیں۔ بعد میں گلاب سنگھ کے حکم پر ان خواتین کو جموں بھیجا گیا تو 1000 کے لگ بھگ راستے میں ہی سفر کی تھکن اور بھوک اور پیاس سے شہید ہو گئیں۔ منگ، پلندری اور ملحقہ علاقوں اور گاؤں میں ہزاروں سروں کو صرف 5 روپے کی خاطر کاٹ دیا۔ بشیر سدزئی نے لکھا کہ انعام حاصل کرنے کی دوڑ میں سدنوتی میں سروں کی فصل کٹی۔ جو لوگ بچے انہوں نے دیکھا کہ گھر بار تو جل چکا مگر پیاروں کے سر درختوں سے لٹک رہے ہیں۔ فصلیں جلا دی گئیں، وحشت اور دہشت نے ہر فرد کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ ہر طرف تعفن اور بدبو پھیلی ہوئی ہے، اس فضا میں وبا پھوٹ پڑی، مزید ہلاکتیں شروع ہو گئیں، لوگوں نے پنجاب کی طرف ہجرت شروع کر دی، ہر طرف بھوک اور بیماری کے سائے پھیلے ہوئے تھے۔ سدنو کے 106 گاؤں سدنوتی میں اور 22 گاؤں منڈر میں مکمل طور پر تباہ کر دیے گئے، جہاں محتاط اندازوں کے مطابق 30,000 افراد شہید کر دیے گئے، جن میں بقول عارف سدزئی 28 کے لگ بھگ ایسے نامور سردار بھی شامل تھے جن کی زندہ کھالیں کھینچی گئیں۔ سینکڑوں لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر انہیں ہمیشہ کے لیے معذور کر دیا گیا۔ دیگر کو ایسی اذیتیں دی گئیں کہ وہ دماغی توازن کھو بیٹھے۔ محتاط تخمینے کے مطابق گلاب سنگھ نے سدن سروں کے عوض 1,15,000 روپے سکہ نانک شاہی انعام کے طور پر اپنے فوجیوں میں تقسیم کیے۔ بشیر سدزئی کے مطابق بعض مورخین کی رائے میں ان شہداء کی تعداد 16,000 کسی بھی حوالے سے درست نہیں، بلکہ شہید ہونے والوں کی تعداد 30,000 سے بھی زیادہ ہے، اور تقریباً 5,000 کے قریب لوگ تعفن، بیماری، خشک سالی اور قحط سے فوت ہو گئے۔ فوت ہونے والوں میں صرف خواتین کی تعداد 8 سے 10,000 ہو سکتی ہے، جبکہ بچے اس سے علیحدہ ہیں۔ جے.سی. اسمتھ جو رنجیت سنگھ کی فوج میں افسر تھا، لکھتا ہے کہ جن خواتین کو پلندری سے جموں لے جایا گیا ان کی تعداد 8,000 کے لگ بھگ تھی۔ راستے میں 3,000 کے قریب خواتین بھوک اور پیاس اور ڈوگرا اذیتوں سے فوت ہو گئیں، مگر تھکن سے چور یہ خواتین جب جموں پہنچی تو ان کی تعداد 1,000 کے قریب تھی۔ بعض روایات میں ہے کہ ڈوگرا اور سکھ فوجی افسران نے ان بے گناہ خواتین کو آپس میں تقسیم کر لیا اور بہت سارے قید افراد کو جموں میں بھی شہید کیا گیا۔ بشیر سدزئی اپنی شہر آفاق تالیف جہاں سروں کی فصل کٹی کے صفحہ 136 پر رقم ترات ہیں کہ میر جے.سی. اسمتھ اور دیوان کرپا رام اپنی تمام تر جانبداری کے باوجود اس حقیقت کو نہ چھپا سکے کہ کشمیر کی جنگ آزادی کے بانیوں نے گلاب سنگھ کی درندہ صفت فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور انسانیت سوز مظالم سہے۔ ذرا تصور میں لائیے ان بچوں کو جنہیں ماں باپ سے الگ کر کے بھوکا پیاسا میلوں پیدل چلایا گیا اور انہیں ایسی درندگی کا نشانہ بنایا گیا جس کا انسانی ذہن تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر تصور کیجئے
ان لوگوں کو جن کے سامنے ان کے پیاروں کو قتل کر کے ان کے سروں کو درختوں کے ٹہنوں کے ساتھ لٹکایا گیا۔ پھر تصور کیجئے ان سرداروں کی اذیت کو جنہیں درختوں سے الٹا لٹکا کر ان کی کھالیں کھینچی گئیں۔ کیا اس سے قبل کسی زمانے میں کسی جگہ ایسی انسانیت سوز مظالم ڈھائے گئے؟ یا آئندہ کبھی ایسے ہو سکتا ہے؟ یہاں رنجیت سنگھ فوج کے ایک انگریز افسر جے سی اسمتھ کی ایک مشہور زمانہ رپورٹ پر تبصرہ کرنا ضروری ہے۔ اس رپورٹ بلکہ اس کی معروف تصنیف ریننگ فیملی آف لاہور کا اقتباس، جس میں اس نے 1830 کی دہائی میں سدنوں کی تعداد 40,000 اور ڈھونڈ خاندان کی اولاد ڈھونڈوں کی تعداد 60,000 بتائی ہے، سراسر جھوٹ اور لغو بات ہے۔ سدنوں کے جد امجد نواب جسی خان مرحوم 13ویں صدی کے دوسرے نصف حصے میں سدنوتی میں ہجرت کر کے آئے تھے۔ ان کے ہمراہ تقریباً 5,000 نفوس تھے۔ یہ عرصہ تقریباً 600 سالوں پر محیط ہے۔ آبادی کے بڑھنے کا معیار ایک صدی کے دوران لگ بھگ 1.5 لاکھ ہے۔ اس کا حوالہ گزشتہ ایک باب میں دیا جا چکا ہے۔ 1830 کی دہائی میں مہاراجہ گلاب سنگھ کی سدنوتی پر یلغار کے دوران تقریباً 30,000 سدن مردوں، بچوں اور خواتین سمیت ہلاک کر دیے گئے۔ 6,000 کے قریب فصلوں کی تباہی کی وجہ سے، قحط اور تعفن کی وجہ سے پھوٹنے والی وبا میں ہلاک ہو گئے۔ 3,000 کے لگ بھگ پنجاب اور سرحد کی طرف ہجرت کر گئے۔ اسمتھ کی بیان کردہ تعداد کے مطابق تو صرف 1,000 کے قریب معذور، ناکارہ اور لولے لنگڑے بچے تھے، جن کی اولاد آج تقریباً 250 سال بعد 15 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ 600 سالوں میں 5,000 سے صرف 40,000 اور 250 سالوں میں 1,000 سے 15 لاکھ، کیا یہ ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن ہمارے مورخین اور لیڈر بغیر سوچے سمجھے میجر اسمتھ کا حوالہ بڑے تمتڑاک سے دیتے ہیں۔ یہ لوگ تاریخ ساز تو ہو سکتے ہیں لیکن تاریخ دان نہیں۔ البتہ اسمتھ کے اس بیان، بلکہ اس وقت شاید اس نے گلاب سنگھ کو بتایا ہوگا کہ سدن تو سارے مارے گئے، اب یہاں ٹھہرنا بے سود ہے، لہٰذا اٹھو اور کوچ کرو۔ تبھی غالباً اس نے سدنوتی سے باغ کا رخ کیا ہوگا۔ باغ میں ڈھونڈوں کے ساتھ اس کی کوئی لڑائی نہیں ہوئی، بلکہ یہ مہم صرف ملدیالوں کو مرعوب کرنے کے لیے تھی۔ ڈھونڈوں کی تعداد بھی اس نے غلط دی ہے۔ مری اور باغ کے ڈھونڈ اس وقت 60,000 نہیں تھے۔ سردار شمس خان، اولین مجاہد حریت۔ جب گلاب سنگھ نے 20,000 کے لگ بھگ فوج سے راولپنڈی کوہوٹا کی طرف سے سدنوتی پر حملہ کیا تو اس وقت سردار شمس خان سدنوتی کے مشرقی اور وسطی حصوں میں گلاب سنگھ کے بیٹے اودھم سنگھ کی قیادت میں 5,000 فوجیوں پر مشتمل ڈوگرا فوج کے خلاف برسرِ پیکار تھے۔ عارف سدوزئی نے اپنی مشہور تالیف میں سدنوتی کے جنوب مشرق میں واقع دھمن گاؤں میں اودھم سنگھ کی فوج اور مجاہدین کے درمیان ایک معرکے کا ذکر کیا ہے۔ گو کہ اس معرکے میں انہوں نے سردار راہولی خان کو مجاہدین کی قیادت کرنے کا لکھا ہے، سردار شمس خان کا ذکر نہیں کیا، لیکن راکم کی تحقیقات کے مطابق سردار شمس خان اودھم سنگھ کی پونچھ کی طرف سے پیش قدمی کرنے والی فوج اور مغرب کی طرف سے پیش قدمی کرنے والی گلاب سنگھ کی فوج کے درمیان سدنوتی کے مشرقی اور وسطی حصوں میں مجاہدین کی قیادت کر رہے تھے۔ ان کا منگ میں موجود سدن سرداروں سردار ملی خان، سردار سبز علی خان اور دھمن پل کے سردار شمس خان کے ساتھ رابطے قائم تھے، جو انہیں مسلسل علاقہ چھوڑنے اور کسی محفوظ مقام پر پناہ لینے اور اپنی قیمتی جان بچانے کی ترغیب اور مشورہ دے رہے تھے۔ سردار شمس خان اپنی جہادی جدوجہد میں گلاب سنگھ اور اودھم سنگھ کے درمیان منگ کے مقام پر ملاپ کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ ہمارے مورخین نے اپنی تاریخوں میں سردار شمس خان کی منگ کے مقام پر موجودگی کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، جس سے میں اتفاق نہیں کرتا۔ منگ میں دھمنی کے سردار شمس خان تھے، جو شہید بھی ہوئے اور ان کی زندہ کھال کھینچی گئی۔ دھمن کے سردار شمس خان بھی منگ میں موجود تھے۔ میرے نزدیک پونچھ میں گورنری کے اہم منصب سے استعفیٰ دینے کے بعد شمس خان سدنوتی کے مشرقی حصوں میں ہی مجاہدین کی قیادت کرتے رہے اور ڈوگروں کا مقابلہ کرنے کے لیے دیگوار، ملدیالاں اور حویلی کے راٹھور راجاؤں کے ساتھ بھی رابطے قائم کیے رہے۔
ان کے ان علاقوں کے سرداروں اور راجوں کے ساتھ تعلقات خوشگوار تھے، لیکن ڈوگرا حکمران گلاب سنگھ اور پونچھ شہر میں اس کے چیلوں کی دھمکیوں اور بلیک میلنگ کی وجہ سے ان قبائل کے کچھ لوگ ڈوگروں کے ساتھ مل گئے اور بعض نے غیر جانبداری اختیار کر لی۔ یہاں پر تاریخ آزادی کشمیر کے مؤلف مولوی عالم صاحب مرحوم کا حوالہ دینا ضروری ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ساری مسلمان قومیں قبائل سوائے سدنوں اور ملدیالوں کے ہاتھوں پر ہاتھ دھر کر بیٹھی ہوئی تھی اور بعض دشمنوں کا ساتھ دے رہی تھیں۔ صفحہ 96۔ حالانکہ ان کربناک اور وحشت ناک مناظر میں ہر فرد و بشر بلا امتیاز قبلہ و نسل بری طرح متاثر ہوا، یہاں ایک پہلو کی وضاحت ضروری ہے۔ اوپر دیے گئے بیان میں جن ملدیالوں کا ذکر کیا گیا ہے ان سے مراد سدنوتی سے شمال میں واقع باغ کے ملدیال ہیں، نہ کہ مشرق میں واقع دیگوار ملدیال، جو سدنوں کے خلاف ڈوگروں کی یلغار کے دوران زیادہ تر غیر جانبدار ہو گئے تھے۔ حالانکہ 1814 کے رنجیت سنگھی حملے کے دوران سب نے مشترکہ طور پر علاقے کا دفاع کیا تھا۔ ملدیالوں اور راٹھور راجوں نے سردار شمس خان کی اگرچہ عملی مدد نہیں کی، لیکن سدھروں حویلی کے راجا شیر باز خان راٹھور نے سردار شمس خان کو پناہ دینے کی پیشکش کر دی۔ گلاب سنگھ نے سدنوتی پر حملہ کرنے سے قبل اپنے چھوٹے بھائی دھیان سنگھ کو خط لکھا کہ سردار شمس خان نے غداری کر کے اپنے قبیلے کو بغاوت کرنے پر اکسا رہا ہے، لہٰذا اس کے لیے اب تمہاری کسی بھی قسم کی سفارش پر کان نہیں دھرا جائے گا۔ گلاب سنگھ نے دھیان سنگھ کو یہ بھی لکھا کہ شمس خان کے بارے میں اس کے تمام خدشات صحیح ثابت ہوئے، لہٰذا اب اس کی قسمت کا فیصلہ میں کروں گا۔ لیکن گلاب سنگھ نے دھیان سنگھ کے جواب کا انتظار نہیں کیا۔ دھیان سنگھ کو خبردار کرنے کے بعد گلاب سنگھ نے پونچھ کے راجا دلباغ رائے اور پونچھ میں موجود 5000 فوجیوں پر مشتمل ڈوگرا اور سکھ سپاہیوں کے کمانڈر اپنے بیٹے اودھم سنگھ کو حکم دیا کہ وہ شمس خان اور اس کے اہل خانہ کو گرفتار کریں، لیکن وہ اسے گرفتار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ چنانچہ گلاب سنگھ نے منگ کے مقام پر انسانیت سوز مظالم کے بعد پلندری کے مقام پر پڑاؤ ڈالا اور وہاں اس نے سردار شمس خان کی گرفتاری یا موت کی مصدقہ اطلاع فراہم کرنے پر بھاری انعام کا اعلان کیا۔ اسی دوران یہ افواہ بھی گشت کرنے لگی کہ سردار شمس خان کو شہید کر دیا گیا ہے، لیکن گلاب سنگھ کو اس اطلاع پر یقین نہیں آیا، بلکہ اسے ڈر تھا کہ شمس خان اپنے قبیلے کو دوبارہ منظم کر کے بغاوت کو جاری رکھے گا۔ چنانچہ اس نے اپنے 2 وزیروں زوراور سنگھ اور لاب سنگھ کو سردار شمس خان کی تلاش اور معلومات اکٹھا کرنے کے لیے مامور کیا اور خود باغ کی طرف کوچ کر گیا۔ پونچھ کا راجا دلباغ رائے پہلے ہی شمس خان کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ اس نے گلاب سنگھ کو اطلاع دی کہ شمس خان اپنے 50 کے لگ بھگ ساتھیوں کے ہمراہ سدھرون حویلی کے راجا شیرباز خان کی پناہ میں چلا گیا ہے، جس نے انہیں مکمل حفاظت اور امان کا یقین دلایا ہے۔ سدھرون اس وقت پونچھ کے شمال میں ایک چھوٹی سی نیم خود مختار جاگیر تھی، جہاں ڈوگرا عہد حکمرانی سے قبل راٹھور خاندان کے لوگ کسی نہ کسی شکل میں داخلی طور پر خود مختار رہے۔ ڈوگرا عہد میں یہاں کے راجوں کو انعام اور اکرام سے نوازا جاتا رہا۔ جب گلاب سنگھ کو معلوم ہوا کہ سدھرون کے راجا شیرباز خان نے سردار شمس خان کو پناہ دے رکھی ہے، تو اس نے راجا سدھرون کو دھمکی آمیز پیغام بھیجا کہ شمس خان کو زندہ یا مردہ ہمارے حوالے کر دو، وگرنہ تمہارا انجام بھی دھمنی کے شمس خان اور دھمن کے ملی خان جیسا ہوگا۔ اس عبرتناک پیغام پر راجا شیرباز خان کے قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ سردار شمس خان سے کیے گئے تمام عہد و پیمان بھول گئے۔ بشیر سدھزئی کی تحریر کے مطابق راجا شیرباز خان نے گلاب سنگھ سے سردار شمس خان کی گرفتاری کے لیے فوجی دستہ بھیجنے کی درخواست کی۔ ڈوگرا گلاب سنگھ ایک بڑا لشکر لے کر باغ سے سدھرون پلنگی کی طرف روانہ ہوا، جہاں زوراور سنگھ اور لاب سنگھ شمس خان کی نقل و حرکت کی نگرانی کر رہے تھے۔ گلاب سنگھ نے رات کے وقت اس مکان پر بھرپور حملہ کر دیا جہاں سردار شمس خان اپنے 50 ساتھیوں سمیت سوئے ہوئے تھے۔
یہ حملہ اس قدر بھرپور اور اچانک تھا کہ مکان میں موجود تمام لوگوں کو سنبھلنے سے پہلے ہی قتل کر دیا گیا۔ ڈوگرا فوج میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ شمس خان اور ان کے ساتھیوں کو زندہ گرفتار کرے۔ گلاب سنگھ انتقام کی آگ میں جل بھی رہا تھا۔ اسے شمس خان کا خون چاہیے تھا، سر چاہیے تھا۔ بعد ازاں گلاب سنگھ سردار شمس خان اور ان کے بھتیجے راجولی خان کا سر اپنے ساتھ پونچھ لے گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ سردار شمس خان کی مخبری ایک مقامی ذمہ دار احمد اللہ خان نے کی تھی، جس کو بعد میں ڈوگروں نے بہت انعامات اور جاگیریں عطا کیں۔ گلاب سنگھ نے سردار شمس خان اور راجولی خان کے سر لوہے کے پنجرے میں بند کر کے پونچھ شہر کے قریب ایک چورستے پر نصب کر دیے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ سر دیکھنے والوں کے لیے باعث عبرت ہوں گے۔ استعماری طاقتوں کا ہمیشہ سے ایسا ہی رویہ رہا ہے، لیکن استعماری ادوار ختم ہوتے گئے، آزادی کی تحریکیں یکے بعد دیگرے جنم لیتی رہیں۔ 100 سال کے عرصے میں ہی ڈوگرا استعمار کا خاتمہ ہوا۔ انہی سدنوں نے 100 سال قبل جن کے خون کی ہولی کھیلی گئی، ڈوگرا حکمرانوں کو پونچھ اور کشمیر سے بھگایا۔ تحریک آزادی کشمیر ابھی جاری ہے۔ ڈوگروں کے جانشین ہندوؤں کے چنگل سے ایک دن کشمیر آزاد ضرور ہوگا۔ مصدقہ روایت ہے کہ سدنوتی میں کشت و خون کی ہولی کھیلنے اور سردار شمس خان کو ساتھیوں سمیت قتل کرنے کے بعد سدن قیدیوں کو جموں لا کر قتل کر دیا گیا۔ قیدیوں میں سردار شمس خان کی بیوہ پھولا ہور بھی تھیں۔ رنجیت سنگھ کی ہدایت اور دھیان سنگھ کی سفارش پر سردار شمس خان کے خاندان کو موضوع خیری تحصیل رنبیر سنگھ پورہ میں 500 کنال اراضی اور 100 روپے ماہوار وظیفہ دیا جانے لگا۔ بعد میں سردار شمس خان کی اولاد اور سدنوتی سے لا کر جموں آباد کیے جانے والے سدنوں کی نسل کے بعض افراد ریاست کشمیر کے بڑے عہدوں پر فائز رہے۔ ان میں خان بہادر سردار محمد اکبر خان ریاست میں گلگت امور کے وزیر رہے۔ انہوں نے ڈوگروں کی طرف سے گلگت کی فتوحات میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کے فرزند سردار محمد اکرم خان بھی ریاست میں گلگت امور کے وزیر رہے۔ کرنل یار محمد خان اور سردار عبدالحکیم خان نے بڑی شہرت پائی۔ کرنل یار محمد خان کے بیٹے کرنل عبد الرحمن خان کی اہلیہ سردار محمد اشرف خان آف منگ تحصیل سدنوتی کی صاحبزادی تھیں۔ تاہم ان پردیسی سدنوں کو ریاست پونچھ میں کوئی اہم عہدہ نہیں دیا گیا، بلکہ پونچھ خصوصاً سدنوتی میں ان کے داخلے پر 1947 تک پابندی عائد رہی۔ بشیر سدزئی کے مطابق جموں میں سدن قبیلے نے اپنا الگ قبرستان بھی بنا لیا۔ محلہ پیر سائیں الف شاہ متصل گنا منڈی میں یہ لوگ مدفون ہیں، جن کو ڈوگرا سدنوتی سے قید کر کے لے گئے اور شہید کر دیا، جہاں وہ خواتین بھی مدفون ہیں جو ڈوگرا تشدد سے ہلاک ہوئیں۔ محمد دین فوک نے اپنی کتاب میں مرحوم کرنل خان محمد خان کے حوالے سے جموں میں لائے جانے والے سدن سرداروں اور خواتین کا بھی ذکر کیا ہے۔ محمد دین فوک کے مطابق کرنل خان محمد خان نے 1936 میں ایک خط کے ذریعے اپنے قیام جموں کے دوران سردار شمس خان کی اولاد کے بارے میں حاصل کی جانے والی اور ان کی نسل کے لوگوں کے ساتھ ملاقات کے دوران ملنے والی معلومات فوک صاحب کو مہیا کی تھیں۔ ان معلومات کے مطابق ڈوگرا گلاب سنگھ اور اس کے حواری سردار شمس خان مرحوم کے 3 نابالغ بچوں کو قتل کرنا چاہتے تھے، مگر سردار شمس خان کی اہلیہ پھولا ہور نے بات چیت کے ذریعے گلاب سنگھ کو یقین دلایا کہ یہ بچے ڈوگروں سے انتقام نہیں لیں گے۔ اس پر گلاب سنگھ نے ان بچوں کی جان بخشی کر دی، مگر ان کو سخت نگرانی میں رکھا۔ ان پر پابندی لگا دی گئی کہ وہ سدنوتی نہیں جا سکتے، لہٰذا ان 3 بھائیوں میں سے کوئی بھی پونچھ نہیں آیا اور نہ ہی ان کی والدہ کا کبھی پونچھ آنا ہوا۔ اس وقت سردار مراد خان کے پوتے سردار حاکم نواب خان، سردار کالا خان کے پوتے دلیر خان، غلام محمد خان اور حمایت علی خان زندہ تھے، جبکہ بیرولی خان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ سردار مراد خان، سردار کالا خان اور سردار بیرولی خان تینوں بھائی سردار شمس خان کے بیٹے تھے۔ 1832 کی خون ریزی کے بعد طویل عرصے تک سدزئی قبیلہ انتہائی قسم پرسی، معاشی استحصال اور تجارتی زبوں حالی کا شکار رہا۔
اس عرصے پر عمیق نظر ڈالنے سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نہ صرف پونچھ بلکہ سارے کشمیر میں ڈوگروں کو صرف اسی ایک قبیلے سے خطرات لاحق تھے کہ کہیں یہ قبیلہ دوبارہ منظم ہو کر اپنا کھویا ہوا وقار اور اقتدار بحال کرنے کے لیے میدان جنگ میں پھر نہ اتر آئیں۔ حتیٰ کہ 1945 تک سدزئی قبیلے کے کسی پڑھے لکھے فرد کو ریاست کے کسی اعلیٰ عہدے پر فائز نہیں کیا گیا، حالانکہ اس عرصے میں سدنو نے انگریز کی انڈین آرمی میں کارروائی نمایاں انجام دیے۔ اس مرحلے پر ایک شک و شبے کا ازالہ کرنا ضروری ہے جو شمس خان نام کے 3 اشخاص سے پیدا ہو رہا ہے۔ دھمنی پل کے سردار شمس خان اور دھمن کے سردار شمس خان منگ کے مارکے میں موجود تھے۔ عارف سدزئی نے اپنی معروف تصنیف میں تحریر کیا کہ پرل والے شمس خان شہید نے منگ کے مقام پر فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ تختہ دار کی طرف قدم بڑھا کر اپنی زندہ کھال کھچوا دی اور آئندہ نسلوں کے لیے آزادی کی حفاظت کا نقش چھوڑ گئے۔ دوسرے شمس خان دھمن کی مردم خیز سرزمین کے رہنے والے تھے، جن کو جنگ آزادی کے خاتمے پر بما ان کے بھائیوں کے جلا وطن کر دیا گیا۔ ان کی اولاد آج بھی ضلع کوٹلی میں آباد ہے، لیکن پتن شیر خان کی مردم خیز سرزمین کے پروردہ سردار شمس خان شہید اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک ایک منفرد شخصیت تھے۔ وہ 1818 میں ایک یرغمالی کی حیثیت سے رنجیت سنگھ کے دربار میں گئے اور وہاں ترقی کرتے کرتے ریاست پنچ کے والی دھیان سنگھ اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کی آنکھوں کا تارا بن گئے، حتیٰ کہ انہیں مشیر کا درجہ دے کر پنچ کے راجہ کو حکم دیا گیا کہ شمس خان کے مشورے سے ریاست کے امور چلائے جائیں۔ لیکن جموں کے والی گلاب سنگھ کو سردار شمس خان کی یہ عزت اور پوزیشن ایک آنکھ نہیں بھائی۔ وہ ابتدا ہی میں شمس خان کا مخالف تھا۔ دراصل اس کی نظریں شروع دن سے ہی پنچ پر لگی ہوئی تھیں۔ وہ دھیان سنگھ اور اس کی اولاد کو ریاست پنچ کی ولایت سے محروم کرنا چاہتا تھا، جو اس نے 1843 میں دھیان سنگھ کی موت کے بعد کیا، جس پر دھیان سنگھ کے بیٹے جواہر سنگھ نے انگریز کی عدالت میں گلاب سنگھ کے خلاف مقدمہ دائر بھی کیا اور بالآخر جیتا بھی۔ اس قصے کی تفصیل ڈوگرا دور کے باب میں لکھی جائے گی۔ چنانچہ گلاب سنگھ کی نظر میں سردار شمس خان اس کے سیاسی عزائم کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ وہ ایک بہادر قبیلے کا فرزند اور لیڈر تھا۔ وہ گلاب سنگھ کے عزائم کا واقف تھا۔ بالآخر جب گلاب سنگھ نے 25,000 فوجیوں پر مشتمل لشکر جرار کے ساتھ سدنوتی پر حملہ کیا تو سردار شمس خان کے لیے اس کے سوا کوئی بدل نہیں تھا کہ وہ سرکاری عہدے سے استعفیٰ دے کر اپنی بہادر اور غیور عوام کی قیادت سنبھالے۔ اس کے سامنے ایک راستہ یہ بھی تھا کہ وہ جنگجو اور بہادر قبیلے کی غیرت اور حمیت کی تاریخ کو ایک ظالم حکمران کے ساتھ ساز باز کر کے ختم کر دے، یا تاریخ میں بہادروں اور حریت پسندوں کے باب کا اضافہ کر دے۔ سردار شمس خان نے مشکل اور کٹھن راستے کا انتخاب کیا۔ اس کی اس منتخب راستے میں ہزاروں خواتین کی بے حرمتی ہوئی۔ بشیر سدزئی کی تحقیق کے مطابق 30,000 افراد کو شہید کیا گیا۔ تاریخ میں راہ حریت کے کٹھن مراحل میں درجنوں افراد کی زندہ کھالیں کھچوانے کی ایسی مثالیں قائم کیں جو انسانی تاریخ میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ بڑے ظالم اور جابر حکمران گزرے ہیں، لیکن زندہ کھالیں اتارنے کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ واقعہ کربلا انتہائی کربناک تھا، جہاں آل رسول کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ مسلمانوں میں ایک بڑا فرقہ اس بات کا قائل ہے کہ کربلا کے شہداء کے قاتل بھی مسلمان تھے۔ وہاں مسلم نے خون مسلم کی ہولی کھیلی، وہاں کسی مسلم کی زندہ کھال نہیں اتاری گئی، لیکن سدنوتی منگ میں درجنوں مسلم سدنوں کی زندہ کھالیں کھینچی گئیں۔ یہ اذیت ناک سانحہ ایک ہندو کے ہاتھوں ہی مسلم کے خلاف ہو سکتا ہے، لیکن تاریخ میں ان کربناک واقعات کو وہ مقام نہیں ملا جو ان کا حق تھا۔ اگرچہ برصغیر کی اس اولین تحریک آزادی کو بے دردی سے کچل دیا گیا، لیکن اس تحریک حریت سے آزادی کی ایک ایسی شمع جلی کہ 1 صدی ہی کے عرصے میں برصغیر سے خارجی استعمار کا خاتمہ ہوا۔ پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ سدنوتی کے آخری گاؤں تک لڑائی
ہوئی اور سدنوتی آزاد ہوئی۔ اگرچہ کشمیر آزاد نہیں ہوا، لیکن شمع حریت جسے 1830 کے عشرے میں خون سے روشن کیا گیا وہ ابھی روشن ہے۔ کشمیر کی تحریک آزادی جاری ہے، ایک دن ضرور کشمیر آزاد ہوگا۔ آزادی کی یہ سبھی تحریکیں 1832 کی سدن تحریک کا تسلسل ہیں۔ 1832 کے 25 سال بعد 1857 میں انگریز استعماریوں کے خلاف برِ صغیر میں آزادی کی تحریک شروع ہوئی، جسے انگریزوں نے گلاب سنگھ کی مدد سے دبا دیا، جسے کچلا تو گیا لیکن سدنوتی میں جو مارکے ہوئے اور سدن مسلمانوں کے خلاف جو مظالم روا رکھے گئے، ان کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ سارے برِ صغیر میں سدنوں کی تحریک ہی اولین تحریک آزادی تھی، جو اپنی سرزمین پر غیر کی حکمرانی قبول نہ کرنے کی عملی جدوجہد کا آغاز تھا۔ یہ انسانی حقوق اور جمہوریت کی تحریک تھی، یہ بادشاہت اور آمریت کے خلاف جدوجہد تھی۔ حالانکہ سکھوں اور ڈوگروں کا صرف یہ مطالبہ تھا کہ ہمارے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کر کے زمینی پیداوار سے علامتی قسم کا خراج دیا جاتا رہے، تو آپ کی داخلی خود مختاری میں مداخلت نہیں کی جائے گی، لیکن سدنوں نے سکھوں اور ڈوگروں کی اس پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا کہ ہمیں غیر مسلموں کی علامتی غلامی بھی منظور نہیں۔ اس میں اگر اعتراض کی کوئی بات تھی تو وہ یہی تھی کہ ہم مسلمان ہیں، ایک خدا کی پرستش کرتے ہیں، ہمیں غیر مسلم مشرکین کی حکمرانی منظور نہیں، اور یہی موقف تحریک پاکستان کے دوران مسلم لیگ کو اپنانا پڑا، جس کے نتیجے میں دو قومی نظریے کی بنیاد پر پاکستان مورز وجود میں آیا۔ یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ 1832 کی تحریک اگر برِ صغیر کی اولین تحریک تھی تو شمس خان برِ صغیر کے اولین انقلابی عوامی قائد تھے، جنہوں نے حکمرانی چھوڑ دی مگر دھرتی ماتا پر ناپاک قدموں کو برداشت نہیں کیا، اپنے اور اپنے ساتھیوں کی گردنیں کٹوا دی۔ قربانیاں جنہیں ڈوگرا نے نشان عبرت تصور کیا وہ نشان منزل بن گئیں۔ بعد کے حالات نے ثابت کیا کہ یہ سودا مہنگا نہیں تھا۔ کشمیر کا جو حصہ آزاد ہوا یہ انہی قربانیوں اور اسی تحریک کا صلہ ہے۔ سردار شمس خان کی انقلابی تحریک کی روح آج بھی موجود ہے۔ سدن اپنی دھرتی پر کسی غیر کے تسلط کو برداشت نہیں کرتے، نفع و نقصان کی پرواہ کیے بغیر وہ اپنے مقصد پر ڈٹے رہتے ہیں۔ ان مسلم مجاہدین نے تاریخ کشمیر میں ایک باب رقم کیا۔ جو قومیں آزادی کی منزل کو سامنے رکھ کر راہر و منزل ہوتی ہیں، انہیں خاک و خون کے سمندر کو پھلانگنا ہی پڑتا ہے۔ سرفروش کبھی بھی بے حمیت ہو کر دھرتی کی پیٹھ پر نہیں چلا کرتے، بلکہ غیرت ایمان کو گلے لگا کر دھرتی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں۔ وہ جان تو دے دیتے ہیں لیکن اپنے دین اور ایمان کا سودا نہیں کرتے۔ 1830 کی دہائی میں ڈھائے جانے والے مظالم اور جبر و استبداد کے دور میں سدنوں نے جس مردانگی، صبر و تحمل اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا وہ عدیم النظیر ہے۔ حقیقت میں جس قوم کے افراد انفرادی یا اجتماعی طور پر بے مثال قربانیوں کے متحمل ہو سکتے ہیں، ان سے کسی قسم کی ضمیر فروشی، مادیت پرستی یا وطن دشمنی کی توقع یا شک و شبہ معیوب ہوتا ہے۔ جس قوم کے جوان سرداروں کی کھالیں راہ حریت میں استقامت اور پامردی کی پاداش میں زندہ اتر سکتی ہیں، ان کی ذریت سے غلامی کی توقع رکھنا عبث ہے۔ باغ کے ملدیالوں کا کہنا ہے کہ سردار شمس خان ملدیال تھے، حالانکہ اس خیال کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ سردار شمس خان سدنوں کا لیڈر تھا، جس نے 1818 میں رنجیت سنگھ کے ساتھ صلح نامہ کے نتیجے میں اپنے آپ کو سدنوں کی طرف سے بغاوت نہ کرنے کی ضمانت کے طور پر یرغمالی کے طور پر پیش کیا تھا، اور لاہور خالصتاً دربار میں وزیر اعظم دھیان سنگھ کی تحویل میں دے دیا گیا تھا، جہاں وہ ترقی کر کے اس کا مشیر اعلیٰ اور پنچ کا گورنر مقرر ہوا۔ گلاب سنگھ شمس خان کو قریب سے جانتا تھا، اسی لیے منگ میں جب پل کے شمس خان کی زندہ کھال کھینچی گئی تو گلاب سنگھ کو بتایا گیا کہ شمس خان قتل ہو گیا، تو گلاب سنگھ کو یقین نہیں آیا۔ اس نے مقتول شمس خان کا چہرہ دیکھ کر کہا کہ یہ وہ شمس خان نہیں ہے جو ہمیں چاہیے۔
چنانچہ اس کے بعد اس نے مطلوب شمس خان کی تلاش کے لیے مزید انعام و اکرام کا اعلان کیا۔ علاوہ ازیں اس وقت کے ہندو مورخ کرپا رام نے گلاب نامہ میں شمس خان کو سدنوں کا لیڈر قرار دیا ہے۔ اس طرح انگریز مورخ میجر جے سی اسمتھ نے ریننگ فیملی آف لاہور میں شمس خان کو سدن لیڈر قرار دیا ہے۔ ان حقائق کی بنیاد پر شمس خان کا ملدیال ہونا بعید از قیاس ہے۔